وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ پچھلے جمعہ اس عنوان پر گفتگو چل رہی تھی کہ اعمال میں معیار اور کوالٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال دیکھتے ہیں اور اعمال میں معیار دیکھتے ہیں، کوالٹی دیکھتے ہیں۔ اللہ کو اعمال میں معیار اور کوالٹی مطلوب ہے۔ ہر انسان چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تعلیم یافتہ ہو یا نہ ہو، کسی بھی چیز کے خریدنے یا حاصل کرنے میں وہ اس چیز کے معیار کو اور کوالٹی کو ضرور دیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اچھی سے اچھی معیار والی کوالٹی والی چیز خریدے۔ اور اگر کوئی چیز اعلیٰ معیار کی ہو، بہترین کوالٹی کی ہو، تو اب اس پر ایک بہت بڑی رقم بھی خرچ کرنا پسند کرتا ہے، اس لیے کہ چیز معیاری ہے، چیز میں کوالٹی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب مجھے یہ چیز خریدنی ہے، مفت تو لینا نہیں ہے، پیسے مجھے پے کرنے ہیں، پیسے ادا کرنے ہیں، جب میں پیسے لگا رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں، تو کیوں نہ معیاری چیز پر لگاؤں، کوالٹی کی چیز پر لگاؤں۔ اور کوئی بندہ اپنا معمولی سا پیسہ، معمولی سی رقم کسی غیر معیاری چیز پر خرچ کرنا یوں سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے پیسے ضائع کر دیے، میں نے اپنے پیسے برباد کر دیے، میں نے ان پیسوں سے یہ غیر معیاری اور اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے یہ چیز خریدی ہے۔ تو اب سوچیں کہ جب انسان اس حد تک کسی بھی چیز کو لے کر سوچتا ہے، سمجھتا ہے، خیال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنی محبت، اپنا پیار اور اپنا قرب اور اپنی جنت ہمیں ہمارے اعمال کے بدلے دینا چاہتے ہیں۔ جب اللہ پاک اتنی ساری نعمتیں ہمارے اپنے اعمال کے بدلے دینا چاہتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں اللہ پاک ہمارے اعمال اور پھر اعمال کے معیار اور اس کی کوالٹی کو نہیں دیکھیں۔ اللہ بندوں سے کہیں گے کہ میرے بندوں مجھے اعمال دکھاؤ، اور پھر بس اعمال نہیں، وہ اعمال معیاری اعمال ہو، اس میں کوالٹی ہو، اس اعمال میں روح ہو، خلوص ہو۔ اس لیے کہ میں اتنی بڑی نعمتیں تمہیں دے رہا ہوں، جنت، اپنا پیار، اپنی محبت، اپنا قرب، اپنی خوشنودی، اپنی رضا، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور یہ ساری نعمتیں اللہ پاک ہمارے اعمال کے بدلے دیں گے، تو پھر اللہ پاک ہم سے پوچھیں گے کہ بندو اعمال دکھاؤ، معیار والے اعمال دکھاؤ۔ اور اگر ہمارے اعمال معیار والے ہوں جو اللہ کو مطلوب ہیں، جس کوالٹی اور جس معیار کے، تو پھر اللہ کہیں گے کہ بندے پھر میری جنت، میری محبت، میرا پیار، میری خوشنودی اور میری رضا تمہارے منتظر ہے، تمہارا انتظار کر رہے۔ تو اللہ پاک اعمال اور اعمال کے معیار اور اعمال کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں معیار پیدا کریں، کوالٹی پیدا کریں، خلوص، للہیت اپنے اعمال میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گزشتہ جمعہ
یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا کہ 7 چیزوں کی زینت 7 چیزوں میں اگر ان باتوں کا اہتمام کیا جائے تو پھر اعمال میں وہ معیار پیدا ہوگا، اعمال میں وہ زینت پیدا ہوگی، وہ خوبصورتی پیدا ہوگی، اور اعمال اس کوالٹی تک پہنچیں گے جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اس میں پہلی چیز جو بتائی گئی تھی کہ آپ نے بتایا تھا کہ نعمت کی زینت یہ شکر گزاری میں ہے، نعمت کی زینت شکر ادا کرنے۔ اللہ پاک جب کسی بندے کو کوئی نعمت ادا کرے تو پھر اب اس بندے پر لازمی ہے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرے، اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی، بے شمار نعمتیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کا احساس اپنے دل میں پیدا کرے اور پھر ان نعمتوں پر شکر بجا لائے۔ ہوگا کیا؟ اللہ پاک نے اصول ہمیں سمجھا دیا۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ بندہ نعمتوں پر جتنا شکر گزارے گا، جتنا اس کی قدردانی کرے گا، اللہ کہتے ہیں کہ میں اس نعمت کی حفاظت بھی کروں گا، اس میں برکت بھی دوں گا اور اس میں اضافہ بھی فرماؤں گا۔ نعمت کی شکر گزاری پر نعمت کی حفاظت ہوگی، برکت ہوگی اور مزید نعمتیں اللہ پاک عطا فرمائیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے اس کو اتنی زور سے کہا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی ہم کسی چیز کی گارنٹی اگر دینے ہوں تو پھر ہمارے جذبات کیسے ہوں، ہمارے الفاظ میں کیسی طاقت ہوتی ہے۔ کسی کو یقین دلانا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہوگا، آپ کریں یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس قدر طاقت سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم شکر بجا لاؤ، میں تمہیں دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ایک بڑے میاں تھے، اللہ نے انہیں خوب عطا کیا تھا، خوب عطا، پیسوں کی ریل پیل تھی اور بہت بڑی تجارت تھی۔ یوں سمجھے کہ دنیا اللہ نے ان کے قدموں میں رکھ دی تھی، ہر چیز ان کے پاس تھی، کوئی مشکل نہیں، کوئی دشواریاں نہیں، آسانیاں ہی آسانیاں۔ اس قدر ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ بے چین تھے، بے قرار تھے، مضطرب تھے، پریشان رہتے تھے اس بات کو لے کر کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے میرے اعمال کا بدلہ مجھے اللہ نے دنیا ہی میں دے دیا ہو، میرے اعمال کا صلہ اللہ مجھے دنیا ہی میں دے رہے ہوں۔ اس قدر اللہ نے دنیا کھول دی ہے، اور اس خوف میں رہتے تھے کہ کہیں کل قیامت میں جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو اللہ مجھے یہ نہ کہہ دیں اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ میرے بندوں میں نے تمہارے اعمال کا صلہ، اس کا بدلہ دنیا میں ہی تمہیں دے دیا اور تم نے اس سے خوب فائدہ اٹھا لیا، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بات انہیں ڈراتی تھی، خوف دلاتی تھی کہ کہیں ایسا نہ، میرے ساتھ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے دنیا کھول دی ہے، تجارت چل رہی ہے، آسانیاں ہیں، سب کچھ بہت مزے سے چل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال کا صلہ اللہ نے دنیا ہی میں دے دیا ہو اور قیامت میں اللہ کہیں کہ میرے بندے میں نے تو دنیا میں دے دیا، تمہارے اعمال کا صلہ مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں، تجارت کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، راحتوں کی شکل میں، اب تمہیں یہاں آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔
तो मुसलसल अल्लाह से दुआ और नियामतों की शुक्रगुजारी। वो अल्लाह से कहती थी कि अल्लाह जो आपने दिया है ये मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी है, अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे नहीं चाहिए, इस डर से कि कहीं अल्लाह यही दुनिया में दे रहा है। तो मुसलसल दुआ, शुक्रगुजारी और अल्लाह से कहते कि अल्लाह बस अब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आपने गौर किया कि जितना मैं दुआ कर रहा हूँ, जितना मैं मांग रहा हूँ, उतना मजीद इजाफा नियामतों में हो रहा है। एक मरतबा इल्हाम हुआ तो बड़े मियाँ ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कि मैं जितना आपसे मांग रहा हूँ और कह रहा हूँ कि अल्लाह आपने जो दिया बहुत काफ़ी है, मैं इस पर शुक्रगुजार हूँ और मुझे अब बस नहीं चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि मैं जितना मांग रहा हूँ उतना नियामतों में इजाफा हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे बंदे, हकीकत ये है कि तुम्हें नियामतों की शुक्रगुजारी करने आती है, तुम्हें नियामतों की शुक्रगुजारी करने आती है और मुझे नियामतों की शुक्रगुजारी पर अता करना आता है। जिस दिन तुमने शुक्रगुजारी छोड़ दी तो फिर मैंने अपनी नियामत देना भी छोड़ दिया, बल्कि छोड़ूंगा नहीं, जितना दिया हूं वो सब छीन लो। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, उसूल अल्लाह ने हमें दिया कि मेरी शुक्रगुजारी करो नियामतों पर, मैं दूंगा, बहुत दूंगा, इजाफा करके दूंगा और फिर उस नियामतों की हिफाजत भी करूंगा। तो हमें चाहिए कि हम एक एक नियामत को याद करें, एक एक नियामत को याद करें और अल्लाह से कहें कि अल्लाह आपने कैसी कैसी नियामतें मुझे दी हैं, मैं इन तमाम पर आपका शुक्रगुजार। तो अपनी तबीयत, अपने मिजाज में शुक्र का मादा, शुक्र का मिजाज पैदा करना चाहिए और साथ ही साथ अपनी औलाद में, अपनी नस्ल में, अपने बच्चों में ये जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है। आप देखें कि हमारे घरों में जो बच्चे 8 साल, 9 साल या 10 साल के हों, कोई चीज़ उन्हें दे दें तो फिर वो लेकर चले जाते हैं या बैठ जाते हैं, कोई शुक्रिया के कलिमात उनकी ज़ुबान से नहीं निकलते, जज़ाकल्लाह के अल्फाज उनसे नहीं निकलते। ये इस बात का सबूत है कि वालिदैन ने इन्हें शुक्रगुजारी का जज्बा इनमें पैदा नहीं किया। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों में शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा करें, उनके अंदर शुक्रगुजारी के ताल्लुक से उन्हें समझाएं, बल्कि आप खुद उन्हें चीज़ दें और कहें कि बेटा जब मैं कोई चीज़ दूं या कोई और तुम्हें कोई चीज़ दे तो फिर तुम लाजिमन उनका शुक्र अदा करो और ये कलिमात कहो जज़ाकल्लाह। ये तरबियत होनी चाहिए। लेकिन माहौल ऐसा है कि ये मिजाज और ये तरबियत, इस चीज़ें आज हमारे माशरे से, समाज से बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं, बिल्कुल ख़त्म होती जा रही। और अग़ियार गैरों ने इस माहौल को, इस मिजाज को लिया हुआ है। मगरबी तहजीब के आप उनके बच्चों को देखें कि कोई चीज़ अगर कोई उन्हें दे तो फ़ौरन कहते हैं थैंक यू, थैंक यू अंकल, थैंक यू ब्रदर। जो चीज़ हम में होनी चाहिए थी, जो तालीमात नबी अलैहिस्सलाम ने हमें दी, हम वो रफ्ता रफ्ता उनसे दूर होते जा रहे हैं और गैरों ने उस तालीम को, उस मिजाज को अपनाया। कि हम अपने बच्चों के अंदर ये जज्बा पैदा करें कि उन्हें कोई चीज़ दें तो और कहलवाएं कि बच्चे जब तुम्हें कोई चीज़ दे तो फिर उनका शुक्र अदा करो, उनको दुआएं दो जज़ाकल्लाह। और सब देखिए, जब इंसान किसी इंसान का शुक्र अदा नहीं करता तो फिर वो अपने खालिक का शुक्र भी अदा नहीं करता। मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो आदमी अपने इंसान का शुक्र अदा ना करे वो अपने खालिक का क्या शुक्र अदा करेगा।
आज घरों में ये भी माहौल है कि बड़ा भाई छोटे भाई की मदद करता है, या छोटा भाई बड़े भाई की मदद करता है, या भाई बहन आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, या वालिदैन अपनी औलाद की, या औलाद अपने वालिदैन की। जब मदद आपस में ताउन होता है, लेकिन सब की जुबानें एक दूसरे के लिए शुक्र के कलिमात कहने के लिए छोटी पड़ जाती। भाई जब उसने आपकी मदद की है, आपका ताउन उसने किया है, आपका साथ उसने दिया है, तो उसका शुक्रगुजार करें, उसे शुक्रिया की कलिमात कहें, उसे दुआएं दें। हमारी जुबान इस मामले में छोटी पड़ जाती। हम यूँ समझते हैं कि किसी का शुक्र अदा करना ये मेरे हैसियत को, मेरे स्टेटस को नीचा कर देगा। नीचा नहीं, बहुत बुलंद कर देगा अल्लाह की निगाह में, बहुत बुलंद। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की एक एक नियामत को याद करके शुक्र गुजारें। ये मेरे प्यारे अल्लाह, ऐ मेरे हबीब, मेरे शफीक अल्लाह, कि आपने कैसी कैसी नियामतों से मुझे नवाजा है, कैसी कैसी नियामतें। अगर अल्लाह हमें मौका देते, कहते कि बंदे जो मांगना है मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, उस वक्त भी हम वो चीजें अल्लाह से नहीं मांग सकते थे जो अल्लाह पाक ने हमें बिन मांगे अता की हैं। तो क्या ये हम पर हक नहीं है कि हम इन नियामतों का शुक्र गुजारें? अब शुक्र गुजारी के लिए दो तरीके हैं, नियामतों की शुक्र गुजारी के दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि हम अल्लाह की खूब तारीफ बयान करें, खूब तारीफ, हमारी जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह हो, हमारे जुमलों में अल्हम्दुलिल्लाह हो। यूं समझे कि अगर हमारी गुफ्तगू और हमारे जुमलों में अल्हम्दुलिल्लाह है, तो इसका मतलब ये है कि यह आदमी अल्लाह की उस नियामत के हक को अदा करने की कोशिश कर रहा है। छोटी छोटी बातों पर सोकर उठ गए, कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त बेदार हुआ। उठना भी तो एक नियामत है। कितने ऐसे हैं जो रात को सो गए, बस अब सो ही गए, फिर उनकी आंखों ने उनके साथ वफा नहीं की, उनकी जिंदगी ने उनके साथ वफा नहीं की। तो जागना भी तो एक नियामत है। कहें अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त जाग गया, अपने काम पर, अपने जॉब पर, अपने मजदूरी पर, अपने दुकान पर पहुंचे तो कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया। इसलिए कि पहुंचना भी तो एक नियामत है आफियत के साथ। कहीं कोई हादसा हो जाता, कोई एक्सीडेंट हो जाता, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता, अल्लाह ने आफियत के साथ पहुंचा दिया, तो कहें अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया। तो आप देखेंगे इस तरह जिंदगी के 24 घंटे में जितने भी हमारे आमाल हो रहे हैं, कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये उस नियामत की कदरदानी कर रहा है, शुक्रगुजारी की कोशिश कर रहा है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका शुक्रगुजारी का ये है कि हम अल्लाह की नाफरमानी से बचें। अल्लाह की नाफरमानी से बचना ये भी शुक्रगुजारी की अलामत। देखिए दस्तूर दुनिया का यूं है कि जब कोई मोहसिन किसी पर एहसान करता है, किसी ने मेरे मुश्किल वक्त में कोई मेरे काम आ गया, मकरूज था, बीमार था, हालात ने घेरे रखा था, मुसीबत में था, अब किसी ने मुझ पर एहसान किया, उसने मदद की, ताउन किया। अब ये एहसान, मोहसिन जब किसी वक्त वो हमसे कोई चीज़ मांगे या कोई बात करने को कहे, तो फिर अब वो एहसान उसे याद आ जाता है। अब वो उसकी बात मानने से शर्म, इनकार करने से शर्म होती है कि भाई उसने मेरा एहसान उसने मुझ पर किया था, वो चाहता है कि मैं ये करूं। तो आदमी उसकी बात इनकार करने से शर्माता है, उसके दिल में हया आती है कि इसने मुझ पर एहसान किया है, मैं इसकी बात मान लूं। अब जरा यहाँ गौर करें कि अल्लाह ताला ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं, बेशुमार एहसानात। कितने एहसानात, इतने एहसानात हैं। तो जरा हम सोचें कि जब अल्लाह पाक ने इतने एहसानात हम पर किए हैं और वो अल्लाह बस हमसे ये कह रहा है कि नमाज पढ़ लें, अच्छा इंसान बनकर रहें, झूठ ना कहें, ग़ीबत ना करें,
لڑائی جھگڑے نہ کریں، رشوت جیسی غلاظت میں نہ پڑیں، سود جیسی غلاظت میں نہ پڑیں۔ تو آدمی سوچے کہ جب میرے اللہ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں اور مجھے بس یہ باتیں، ان باتوں سے بچنے کو کہہ رہا ہے، اگر میں ان باتوں سے نہ بچوں تو پھر مجھے شرم آنی چاہیے، میرے دل کو حیا آنی چاہیے کہ اس نے اتنے احسانات کیے اور میں اس کی ایک نہ سنوں۔ تو یہ گناہوں سے بچنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ بھی شکر کی علامت ہے۔ تو اپنے اندر شکر کا جذبہ، نعمتوں کو یاد کر کر کے شکر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر۔ دوسری چیز جو فرمائی گئی کہ مصیبت، آزمائش اور حالات کی زینت صبر ہے۔ صبر 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 کہنا بہت آسان ہے، صبر کے واقعات پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کے واقعات کو سننا بہت آسان ہے، لیکن صبر کرنا حالات میں یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑا مجاہدہ۔ دنیا میں ہم ہیں تو یہاں آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، حالات آئیں گے۔ اللہ نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان حالات بدلتے رہیں گے، کبھی غم کے حالات ہوں گے، کبھی خوشیوں کی لہر ہوگی، کبھی راحتیں ہوں گی، کبھی دشواریاں ہوں گی، کبھی اتار چڑھاؤ ہوگا، یہ دنیا ہے، ہوگا۔ اس دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان حالات، سرد اور گرم حالات سے نہ گزرا ہو، ہر ایک کو اتار چڑھاؤ سے گزرنا پڑے گا، یہ دنیا ہے، نظام ہی اللہ نے ایسا بنایا۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں جی مجھے راحت چاہیے، مجھے سکون چاہیے، پریشانیاں مجھے نہیں چاہیے، بھائی ہم جنت میں تھوڑی ہیں، ہم تو دنیا میں ہیں، اور دنیا میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں غم بھی آئیں گے، خوشیاں بھی آئیں گے، مسائل بھی آئیں گے، راحتیں بھی آئیں گے، اسی کے لیے تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ نے 3 جہاں بنائے ہیں، 3 جہاں۔ ایک جہاں وہ ہے جہاں بس راحتیں ہی راحتیں، سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے، وہاں مصیبت قریب سے بھی نہیں گزرے، حالات جھانک کر بھی ہمیں نہیں دیکھیں گے، مصیبتیں اور بلاؤں کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہوگا، بس راحتیں ہی راحتیں، اور وہ جنت ہے، وہ جنت۔ دوسرا جہاں اللہ پاک نے بنایا ہے جہاں غم ہوگا، پریشانی ہوگی، آگ ہوگا، دردناک عذاب ہوگا، وہاں راحتیں، آسانیاں، خوشیوں کا خواب و خیال میں بھی وہاں کوئی خیال نہ ہو، اور وہ اللہ نے جہنم بنائی۔ اور تیسرا جہاں جو اللہ پاک نے بنایا ہے وہ اس میں غم اور خوشی، راحت اور مشکلات، مسائل اور حل، آزمائشیں اور راحتیں، یہ ساری چلتی رہیں، کبھی پریشانی کی لہر چلے گی تو کبھی خوشیوں کی سوغات بھی آئے، کبھی غم غالب ہوگا تو کبھی خوشیاں غالب ہوگی، وہ دنیا ہے، وہ دنیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو دیکھ کر یوں سمجھتے ہیں کہ میں ہی بہت پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب تک ہمیں کوئی پریشانی آئی ہی نہیں ہے، اب تک ہمیں کوئی غم پہنچا ہی نہیں ہے، اب تک ہم کسی مشکلات میں پھنسے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے اکابر، ہمارے بڑوں نے اس دنیا میں جو غم دیکھے ہیں، جو مصیبتیں جھیلی ہیں، جو ظلم کا مقابلہ کیا ہے، آزمائشوں کی وادیوں سے جو گزرے ہیں، اس کا 10واں حصہ بھی ہم نے نہ دیکھا نہ ہم پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت صاف فرمایا، جب تم دنیا میں آئے ہو تو پھر اس بات کو جان لو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اللہ نے بہت صاف صاف کہا کہ جب تم دنیا میں آئے ہو تو پھر سن لو یہاں امتحان ہوگا، یہاں آزمائشیں ہوں گی. کبھی خوف کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی بھوک کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی اولاد کا غم دے کر تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی مال کو چھین کر تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی تمہارے سرمایہ کو لٹوا کر تمہیں آزمایا جائے گا. اللہ نے بہت صاف صاف باتیں کہی ہیں. اور پھر یہ کہا کہ جو ان حالات میں، ان آزمائشوں میں اور ان امتحانات میں صبر کرتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو سل لیتا ہے، زبان سے کوئی ناشکرے کے بول اور کوئی بڑے بول نہیں کہتا ہے بلکہ صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں وہ بشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو یہ خوشخبری سناؤ کہ جنت ان کے انتظار میں، فرشتے ان کے استقبال میں کھڑے ہیں. دنیا میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس آیت میں اللہ پاک نے جن امتحانات کا ذکر فرمایا ہے، خوف، بھوک، اولاد کا غم اور سرمایہ کے لٹ جانے کا، اگر کوئی ان ساری چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ نے وہ چیز بھی ہمیں دکھائی. اس زمین پر ایک ایسا ٹکڑا بھی ہے، ایک ایسا خطہ بھی ہے جہاں اس وقت ان چاروں چیزوں سے انہیں آزمایا جا رہا ہے. غزہ کے جو حالات ہیں، خوف سے آزمایا جا رہا ہے، بھوک سے آزمایا جا رہا ہے، اولاد کے غم سے آزمایا جا رہا ہے، اپنے سرمایہ کے کھو جانے کے ذریعے سے انہیں آزمایا جا رہا ہے. ذرا ان سے پوچھیں کہ خوف کیا ہوتا ہے، ذرا ان سے ہم پوچھیں کہ بھائی بھوک کیا چیز ہوتی ہے، ذرا ہم ان سے پوچھیں کہ اولاد کے اپنے آنکھوں کے سامنے کٹ جانے، ذبح ہو جانے، شہید ہو جانے اور کھو جانے کا غم کیا ہوتا ہے، اور اپنے سارے سرمایے کا لٹ جانے کا غم کیا ہوتا ہے. ہم ان سے پوچھیں. ہمیں تو اب تک کوئی غم نہیں پہنچا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آزمائش کیا ہوتی ہے، امتحان کیا ہوتا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، اولاد کے اپنے آنکھوں کے سامنے کٹ جانے کا غم کیا ہوتا ہے. اور پھر ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں میں انہوں نے کس طرح صبر کا دامن تھامے رکھا ہے، ان کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں، وہ ان آزمائشوں میں بھی اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم راضی ہیں، ہم خوش ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں. تو یہ دنیا اللہ پاک یہاں آزمائیں، حالات سے آزمائیں، خوف سے آزمائیں، مال سے آزمائیں، بھوک سے آزمائیں. تو اس دنیا میں چین کی ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے، اس دنیا میں ہمیں راحت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے راحتیں ملنی چاہیے، یہ دھوکہ ہے. دنیا اور اس میں راحتیں، دنیا اور اس میں آسانیاں یہ ممکن ہی نہیں ہیں. راحتیں چاہیے تو پھر اللہ نے اس کے لیے اور جہاں بنایا ہے، اور ان راحتوں کو پانے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو یہاں درست کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا. لہذا اللہ تعالیٰ اعمال میں معیار کو دیکھتے ہیں، کوالٹی کو دیکھتے ہیں. ہمیں اپنے اعمال کے معیار کو بلند کرنا ہے اور شکر گزار والی زندگی گزارنا ہے. حالات کیسے بھی آئیں، صبر کا دامان نہیں چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کے معیار کو بلند کرنے، شکر گزار والی زندگی گزارنے اور صبر کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.